الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، مجھ غلامان غلام کو فراز کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف ٹرینڈ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں مت چھوڑا کیجیے اور اسے آخر تک لازمی دیکھا کیجیے۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کی نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیا کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ۔ جہاد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ آئے، بطان۔ یہ لقب افغان قوم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ بطان لفظ عربی زبان کے ہیں، یعنی سخت ترین لکڑی، وہ جو سمندری جہازوں میں لگایا جاتا ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا۔ سامعین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کسی نئے قصے میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔